السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بندہ مومن پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی جھولی کو خالی نہیں رکھتا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اسے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دوستوں کی محفل میں ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو اللہ سے ڈرو، اپنوں کی محفل ہو یا بیگانوں میں بیٹھے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ مومن ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، وحدہ لا شریک حکم دیتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تم قدم کوئی اٹھانے لگو، پہلے تمہارے ذہن میں ہو کہ نیلی چھت والا دیکھ رہا ہے، کوئی غلط قدم نہ اٹھ جائے۔ جب بندہ اس درجہ اللہ سے ڈرتا ہے، پروردگار عالم اس پر مہربانی اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، اس کا چہرہ قابل دید ہوا کرتا ہے، لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دن کو تو مسکراتے تھے، تنہائی میں آنسو بہاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اس کی بے نیازی سے، اس کی لاپرواہی سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے۔ کسی کو پکڑ میں دوزخ پہ پھینک دے، اس کی مرضی، کسی کو پکڑ کے جنت میں ڈال دے، اس کی مرضی۔ وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب تمہارے دل میں اس کا خوف ہوگا، اس کا ڈر ہوگا، پھر وہ اپنے ڈر والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اپنے ڈرنے والوں کو کبھی اذیت میں مبتلا نہیں کرتا۔ جو اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں، رب تعالیٰ کبھی انہیں عذاب نہیں دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ بندہ قابل دید ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلوت میں اور خلوت میں اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب راہ حق پہ آ گئے، ایک آیت کریمہ انہیں اس طرف کھینچ کے لے آئی، پھر ہر وقت
ہر لمحہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پر جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت آ چکی ہوتی، میں ختم ہو چکا ہوتا، نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، میرا نامہ اعمال مجھے دیا نہ جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت آ چکی ہوتی۔ خذوہ، رب فرمائے گا پکڑ لو اسے، فغلوہ، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، ثم جہیم صلو، پھر جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبی زنجیر اس کے پاؤں میں ڈال دو، کہیں ادھر ادھر نہ جا سکے۔ اتنا کہنا تھا، ان پر تھر تھری کام ہو گئی، وہ کانپنے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اور ان کا بیٹا تھا، وہ اس کو سن رہا تھا، پاس بیٹا قرآن پاک سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، رب تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنے والے، جو اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہے، رب اسے عزت عطا فرماتا ہے، اسے کرم نوازی سے مالا مال کیا کرتا ہے۔ آئیے جب کسی تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، اس کی بے نیازی کو یاد کر کے آنسو بہانے کی عادت تو بنائیں، اس کی بے نیازی کو یاد کریں۔ وہ بے نیاز ہے، انسان کی اولاد جوان ہے، انسان کا اپنا کاروبار ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ کی وہ تاخیر نہیں کرتا، اس وقت اسے دبوچ لیا جاتا ہے۔ منو ٹنوں اس کے پاس سونا ہو، گاڑیاں ہوں بے حساب ہوں، سونا ان میں جڑا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوں، کوٹھیاں اور محلات ہوں گنتی میں نہیں آ رہے ہوں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے کوئی کچھ کام نہیں آتا۔ اس وقت کام آئے گا تو اللہ کا ڈر کام آئے گا، رب کا تقوی کام آئے گا، اللہ والوں سے راہ و رسم کام آئے گا۔ آؤ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ وہ قادر و قیوم ہے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ قادر و قیوم ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ آئیے جب اللہ اتنی طاقت والا ہے، پھر ہمیں گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ ہمارے پاؤں میں کوئی چیز چبھ جائے، ہم اپنا درد ختم نہیں کر سکتے، ہمارے چاقو چھری لگ جائے، اپنی نس کٹنے سے ہم باز نہیں آ سکتے، روک نہیں سکتے، تو وہ قادر و قیوم اللہ اتنا تو بے بس ہے انسان۔ آؤ اس اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آنسو بہانا سیکھتے ہیں۔ جو اس کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، رب پھر اسے عزتیں دیتا ہے، رب اسے منزلت عطا فرماتا ہے، رب اسے پھر شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ ہم سمجھے شان و شوکت دنیا کے پیسے میں ہے، ہم سمجھے مال و دولت کی ریل پیل میں شان و شوکت ہے، ہم سمجھے خدام زیادہ ہوں، ہمارے ماننے والے زیادہ ہوں، اس میں شان و شوکت ہے، لیکن نیلی چھت والا کہتا ہے شان و شوکت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں ہے، آنسوں سے آنسو بہانے میں ہے۔ حضرت خواجہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کعبہ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، رب کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، ایک آدمی طواف کر رہا ہے، طواف کرتے اس پر رکت طاری ہو جاتی ہے، رکت طاری ہوتے ہی وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک طواف کرتے کرتے وہ سجدے میں گیا، رو رہا ہے، روتے آواز کیا آ رہی ہے؟ یا اللہ اگر کوئی میرا عمل قبول نہیں، قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھا دینا، شرمسار نہ کرنا۔ رو رہا ہے، رکت آ رہی ہے، آنسو بہا رہا ہے، ارد گرد لوگوں نے پہلے تو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن بعد میں انہوں نے
آخر کان اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ رویا، ایک دو اور رونے لگے، جب ایک دو اور رونے لگے اس کو دیکھا دیکھی دو چار اور رونے لگے، پورا مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے وہ رو رہا ہے، لیکن وہ آدمی روئے جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوا رونا، روئے جا رہا ہے، رات 11 بج گئے، 12 بج گئے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندے سر تو اٹھاؤ، لیکن وہ سر نہیں اٹھا رہا ہے۔ سحری کا وقت ہو گیا اور سحری وقت لوگوں نے زبردست کی کندھوں سے پکڑ کے اور اسے اٹھایا۔ دل میں وسوسے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا پاپی ہے، کتنا مجرم ہے، کیا ظلم کر کے آیا، کیا زیادتی کر کے آیا، آج رو رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے یا اللہ میرا کوئی عمل قبول نہیں ہے تو میری آنکھیں باہر نکال دینا، قیامت کو مجھے نابینا کر دینا، یہ اتنا کون ہے؟ اور جب اسے کھینچ کے اوپر اٹھایا، اتنی موٹی موٹی آنکھیں آنسوں سے بھری سرخ ہو چکی ہیں اور نیچے ایسے جیسے کسی نے کئی گلاس پانی انڈھیل دیا ہو، آنسوں کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کا فرش جو سنگریزوں کے تھا وہ بھیگ چکا تھا۔ اسے کہنے لگے اور تیرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا ایک جرم ہوں تو بتاؤں، میرے تو جرموں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا نام سننا چاہتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو یہ بھی سننا چاہتے ہو؟ میں بغداد سے آیا ہوں، مجھے لوگ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، قدمی حاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کے پیچھے یہ راتوں کے لمبے لمبے رونے ہوا کرتے ہیں، اس کے پیچھے آنسو بہانا ہوا کرتا ہے، اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے، رب تعالیٰ کی خشیت ہوا کرتی ہے۔ ہم نام تو لے دیتے ہیں لیکن کیا کبھی ان کے طریقے پر عمل کیا ہے؟ کیا کبھی ان کی سوچ کے مطابق نہیں سوچ ڈالی ہے؟ رات تو ہم خرافات میں کہے گزاریں اور صبح کہیں ہم عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، نہیں نہیں، بات غلط ہے۔ سچی بات وہی ہے جو کسی کا ہو جاتا ہے پھر اس کا ہو جایا کرتا ہے، اس کے نقشے قدم پہ چلا کرتا ہے۔ ان کا سنیے، فرماتے 15 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں، میں رات عشاء کو قرآن شروع کرتا، فجر تک سارا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ یہ ان کا خوف خدا کا عالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، سچوں کی کیفیت یہ ہے وہ رات کو آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے جرم کو معاف کر دے۔ بندے کا کام بندگی ہے، جو بندگی میں جتنا کمال حاصل کر لیتا ہے اللہ اتنا ہی اسے بلند و بالا کر دیا کرتا ہے۔ آئیے راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھیے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ایک گھر میں میاں بیوی تھے اور وقت گزرتا جا رہا تھا، 50-60 سال کی عمر ہو گئی، بیوی نیک تھی اور میاں نکما سا تھا، نکچورا تھا، وہ نمازیں بھی صحیح نہیں پڑھتا تھا، لیکن بیوی رات کو اٹھ کے تہجد کے نمازیں پڑھتی، اللہ اللہ کرتی، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتی، دعائیں مانگتی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، وہ شوہر وہ پہلو بدل بدل کے اب اس کی نیند ختم ہو گئی لیکن بستر سے نہیں نکل رہا۔ اچانک اس کی بیوی کی رونے کی آواز آئی، دیکھا اس نے مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی پہ سجدے میں ہے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، اور دعائیں مانگتے مانگتے ایک جملہ اسے سمجھ آیا، وہ کہنے لگی یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ بیوی کہہ رہے یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے مجھے معاف کر دے، اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے میری اولاد پہ کرم کر دے، میرے بچوں کے وقت اچھے کر دے، میری بچوں کے نصیبے اچھے کر دے، یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے میرے شوہر کو راہ راست پہ لا دے۔ وہ دعائیں مانگ رہی ہے، اس کے لیٹے لیٹے کان کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا کبھی کبھی عبادت انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ کیا دعا ہوئی اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، اس کو کیا پتا اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر اس نے دعا مانگنی ہے تو یوں مانگتی یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے ساتھ ہے، یہ اس نے الٹ دعا مانگتی۔ اب وہ دعا ختم کی تو اس نے لیٹے لیٹے کہا بڑی متکبر ہو گئی، کہا میں تو عاجز آدمی ہوں، متکبر کہاں، نہیں تیرے میں بڑا غرور آ گیا، تو بڑی غرور والی ہو گئی۔ اور کیا ہوا کیا بتا گیا کہ ویسے ہی پہلیاں ڈالتا رہے گا، اور تجھے کیا پتا تیرا رب تو اسے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
اگر دعا مانگنی تو یہ دعا مانگ، یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے ساتھ ہے. تو نے الٹ دعا مانگ دی، یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے. کل کی بختوں والے ناراض نہ ہونا، اگر میرے اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو سردیوں میں رب مجھے بستر سے اٹھاتا نہ، اور نماز مصلی پہ بٹھاتا نہ، نفل نہ پڑھاتا، آنسو نہ بہاتا. یہ نفل، یہ آنسو، یہ کرم سب اس کی مہربانی ہے، بندے کا کمال نہیں ہے. اللہ کی مہربانی اللہ سے حاصل کیجئے، دعا کیجئے، یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو شکور ہے. یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت سے بڑی محبت کرتا ہے. جب تو کس سے محبت کرتا ہے پھر اپنا شوق بھی دیتا ہے، اپنا خوف بھی دیتا ہے. یا اللہ جو تو نے بڑوں کو نصیب عطا فرما اس کا ایک ذرہ مجھے بھی عطا فرما دے. حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نماز پڑھتے، یہ ہمارے اسلاف میں ہیں. یہ نماز پڑھتے جب رکوع میں جاتے تو ٹک 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 کی آواز آتی. لوگ حیران ہو جاتے کیا ہو رہا ہے. جب قریب آ کے دیکھتے آنسو بہ رہے ہیں اور چٹائی پہ چٹائی سے آواز آ رہی ہے. یہ اللہ والے ایسے بھی ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور آنسو بہ کے وہ نیچے جاتے ہیں. آنسو ویسے نہیں آتے، ہنس تو ویسے لیتا ہے، رونا ویسے نہیں آتا. آئیے اللہ کی یاد میں رب کے خوف سے رونا سیکھتے ہیں. جو رونا سیکھ جاتا ہے رب اس کے مقدر سنوار دیتا ہے، رب اس کے چہرے کی رنگت بدل دیتا ہے، رب اس کے چہرے میں کشش پیدا کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے آئیے اللہ سے ڈرنا سیکھیے. جو رب سے ڈر جاتا ہے رب تعالیٰ اسے مقتدا اور امام بنا دیتا ہے، رب اسے قوم کا پیشوا بنا دیتا ہے. آئیے اللہ سے ڈرنا سیکھتے ہیں. جو رب سے ڈر جاتا ہے رب تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے. تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آپ کے سامنے کوئی غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے، اور اس کو کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے. وہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے. وہ قادر و قیوم ہے. اگر آج اس نے آپ کو 2 روپے دیے ہیں تو کل اسے بھی دے سکتا ہے، آپ سے چھین سکتا ہے. وہ بے نیاز ہے. کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کا تمسخر نہیں اڑاتے. اپنی نیلی ڈال کے نیچی نظریں کر کے زندگی کا وقت گزارتے ہیں. اس نیلی چھت والے کو راضی کرتے ہیں. جو اللہ کو راضی کرتا ہے رب تعالیٰ پھر اس کے بگڑے مقدر سارے سنوار دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. یا اللہ تقوی کہاں سے ملے گا؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو میرے ہیں ان سے اپنا دامن، اپنا رشتہ استوار کر لو. جب میرے بندوں سے تمہارا رشتہ استوار ہو جائے تمہارے دل میں خود بخود خوف خدا آ جائے گا، تمہارے دل میں خود بخود تقوی آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سچے تقوی کی توفیق عطا فرمائے. جو متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے رب تعالی اس کے دونوں جہاں سوار دیا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.